اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 22 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور آج کے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم اس آیت کو گرامیٹیکلی اینالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس آیت میں وقف کی ایک ہی علامت نظر آ رہی ہے، لہٰذا اس آیت کے دو حصے کیے جائیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، اور دوسرا حصہ ہوگا وما لهم من ناصرین۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ پہلا لفظ ہے اولئک، جو کہ اسم اشارہ ہے جمع مذکر بعید کے لیے، اور ویسے جمع مؤنث کے لیے بھی یہی اسم اشارہ استعمال ہوتا ہے۔ اولئک اسم اشارہ کے بعد الذین اسم موصول ہے، جو کہ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مبنی اس میں حبطت فعل ہے، فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، فعل معروف یعنی ایکٹیو وائس ہے۔ ہا، با اور طا روٹ لیٹرز ہیں۔ باب سین سے استعمال ہوتا ہے حبط یحبطو۔ حبطن اس کا مصدر ہوتا ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا اکارت ہونا یعنی بیکار ہونا۔ اعمال کا لفظ جو ہے یہ عمل کی جمع ہے، جمع مکسر ہے، اور یہاں پر مرفوع استعمال ہوا ہے۔ اعمال کے ساتھ ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے۔ فی حرف جر ہے، جس کے بعد الدنیا جو ہے یہ مجرور ہے، لیکن چونکہ اس کے آخر میں الف آپ کو نظر آ رہا ہے، لہٰذا مرفوع منصوب اور مجرور یہ اسی طرح لکھا اور پڑھا جائے گا۔ واو حرف ہے، عاطفہ قرار دیا جائے گا، اور الآخرہ یہ اسم ہے جو کہ مجرور ہے، آخر کی مؤنث ہے، اور آخر جو ہے یہ حمزہ، خا اور را روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے صیغہ اسم الفاعل ہے۔ پہلے حصے کے الفاظ پہ بات کرنے کے بعد اب چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف، جس میں پہلا لفظ واو ہے جو کہ حرف ہے ما، یہ بھی حرف ہے اور نفی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ لام جو ہے یہ جارہ ہے، جس کے بعد ہم ضمیر مجرور متصل آپ دیکھ رہے ہیں۔ من حرف جر ہے، جس کے بعد ناصرین کا لفظ آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے، کیونکہ من کے بعد آیا ہے اس لیے میں اسے مجرور کہہ رہا ہوں۔ ناصرینہ جو ہے یہ ناصرونہ کی منصوب اور مجرور فارم ہے، لیکن یہاں پر مجرور استعمال ہوئی ہے، اور ناصرونہ جو ہے یہ ناصر کی جمع ہے، اور ناصر جو ہے صیغہ اسم الفاعل ہے، نون صاد را روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے باب نون سے نصر ینصرو نصرن مدد کرنا کے معنی میں۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 22 کے تمام الفاظ پہ بات مکمل کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ تو جو پہلا حصہ ہے اس میں جو جملہ بنتا ہے اسے دیکھتے ہیں۔ جملہ شروع ہو رہا ہے اولئک اسم و اشارہ سے، اور اولئک ہم جانتے ہیں کہ مبنی اسم ہے، تو مبنی کو ہم مبتدا بنا سکتے ہیں، اور اس کے مبتدا بننے کی وجہ صرف مبنی ہونا نہیں ہے بلکہ معرفہ ہونا بھی ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اولئک مبتدا بن جائے گا تو اب چاہیے خبر اس کی، تو خبر جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے الذین اسم موصول سے۔ الذین اسم موصول یہ بھی مبنی ہوتا ہے، لہٰذا اس کو یہاں پر ہم محلاً مرفوع خبر قرار دے دیں گے، اور الذین اسم موصول اکیلا کبھی نہیں آتا، لہٰذا اس کے لیے صلۃ الموصول چاہیے، اور صلۃ الموصول ہے حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ۔ صلۃ الموصول کو انالائز کریں تو حبطت فعل ہے، صیغہ نمبر 4 ہے، تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، لہٰذا اعمالهم مضاف مضاف الیہ ہو کر اس کا فاعل ہو گیا، اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ کیوں لگا ہے؟ اس لیے کہ فاعل جو ہے وہ غیر عاقل کی جمع ہے۔ فی الدنیا جار مجرور ہے، جس میں الدنیا جو ہے وہ معطوف علیہ قرار دیا جائے گا، واو عاطفہ، اور الآخرہ معطوف، یوں معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور ہو جائے گا فی حرف جر کے لیے، اور فی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائیں گے حبطت فعل کے۔ پھر حبطت فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بن جائے گا الذین اسم موصول کے لیے، اور الذین اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مرفوع خبر بن جائے گا اولئک مبتدا کے لیے، اور اولئک مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور جملہ اسمیہ مستانفہ ہوگا، کیونکہ ہم آج کا پہلا جملہ کر رہے ہیں۔ ترجمہ کرنا چاہیں اس جملے کا تو کچھ یوں بنے گا کہ یہ ہیں وہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت گئے، ضائع ہو گئے۔ اب جو دوسرا حصہ ہے اس آیت کا وہ ہے وما لہم من ناصرین۔ اس کی ترکیب آپ کے لیے تھوڑی سی مشکل ہوگی، لیکن کوشش کرتے ہیں جی۔ واو کو ہم عاطفہ قرار دے دیتے ہیں، ما یہ نافیہ ہے، اور ما نافیہ جب جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے تو اس جملہ اسمیہ کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ماں کا اسم ہوتا ہے اور ایک ماں کی خبر ہوتا ہے۔ اب ماں کا اسم اور ماں کی خبر ہم نے ڈھونڈنی ہے، تو ماں کی خبر جو ہے وہ لہم ہے، کیونکہ جار مجرور جو ہے وہ کبھی بھی اسم نہیں بن سکتے، ظاہر بات جب مبتدا نہیں بن سکتے تو اسم بھی نہیں بن سکیں گے، تو لہم جو ہے جار مجرور، یہ ماں کی خبر مقدم ہے۔ اب ماں کا جو
اسم ہے وہ مؤخر ہے اور وہ ہے ناصرینا۔ آپ کہیں گے میں نے تو بتایا تھا کہ ما کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، تو یہ تو من کی وجہ سے مجرور ہے، تو نوٹ کر لیں یہ من جو ہے یہ زائدہ ہے اور نکرہ کو مزید نکرہ بنانے کے لیے استعمال ہوا ہے، لہٰذا اس من کو ترکیب میں نہیں لیا جائے گا، اور ناصرینا کو ہم کہیں گے کہ یہ محلاً مرفوع اسم ہے ما کا۔ پھر ما اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ اور اگر ہم اس کا ترجمہ کرنا چاہیں تو من زائدہ کی وجہ سے دیکھیے گا ترجمہ کیسے ہوگا، اور نہیں ہے ان کا کوئی بھی مددگار۔ یہ جو کوئی بھی مددگار جو ہے نا، یہ اس من کی وجہ سے ترجمہ کیا گیا۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہوگی ہے آیت نمبر 22 کے حوالے سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو اور اپنی ورکنگ میچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ محمود صافی صاحب نے پہلا جملہ اولئک الذین والا فی محل رفع خبر ثان لی ان فی الآیت السابقہ قرار دیا ہے، یعنی پچھلی آیت میں جو انا تھا نا اس کی خبر بنایا ہے انہوں نے اسے، اور دوسری رائے انہوں نے یہ دی ہے اس کے بارے میں کہ او لا محل لا استئنافیہ، یا آپ اس کو جملہ مستانفہ بھی قرار دے سکتے ہیں۔ تو ہم نے جملہ مستانفہ قرار دیا ہے آج کے سبق کے حوالے سے۔ دوسرا جملہ حبطت اعمالهم والا لا محل لها صلۃ الموصول الذین ہے، اور جملہ ما لهم من ناصرین لا محل لها معطوف علی جملۃ الصلہ ہے۔ تو الحمدللہ جی میچ کر گئی ہماری ورکنگ 100% محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ، اور اس آیت کا ترجمہ عبدالسلام صاحب نے کچھ یوں کیا ہے کہ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، وما لهم من ناصرین، اور ان کی مدد کرنے والے کوئی نہیں۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 22 ہماری مکمل ہو جاتی ہے آج کے لیکچر میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں سورہ آل عمران کی اگلی آیت جو کہ آیت نمبر 23 ہے اس کے انالیسس کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔